سب سے پہلی دلیل حضرت علی سے منسوب کتاب ہے نہج البلاغہ۔ پوری نہج البلاغہ میں حضرت علی نے جو بھی دلیل دی ہو اپنے حق میں، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ رسول خدا مجھے مقرر کر گیا۔ پوری کتاب میں مفتی جعفر حسین مجتہد بہت بڑے شیعہ عالم تھے، جنہوں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنائی، اس کے پہلے صدر بھی وہی تھے۔ اور یہ زکوٰۃ کا جو قانون تھا کہ شیعہ سنی سب سے دی جائے، اس کو جلوس نکال کے انہوں نے ختم کروایا تھا۔ وہ سدھو پورہ فیصل آباد میں آئے، حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرماتے تھے، اور کئی دفعہ انہوں نے جو میرے خطبوں میں بتایا کہ میں ان سے ملا، میں نے ان سے پوچھا کہ پوری نہج البلاغہ میں حضرت علی نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے رسول اللہ مقرر کر گئے تھے۔ تو جو مفتی جعفر حسین مجتہد تھے وہ کہنے لگے، انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ انہوں نے کون سا مان لینا تھا، جو مخالف تھے انہوں نے کون سا مان لینا تھا۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ جو باقی دلیلیں انہوں نے پیش کی ہیں وہ کون سی انہوں نے مانی۔ اگر ان کو یہ خیال تھا کہ انہوں نے ماننی نہیں بات تو پھر کوئی دلیل بھی پیش نہ کرتا۔ انہوں نے باقی دلیلیں ساری پیش کی ہیں کہ میں پہلے دن سے مسلمان ہوں، میری اتنی خدمات ہیں، میں رسول اللہ کا قریب بھی ہوں، ہر لحاظ سے علم عمل میں کم نہیں ہوں کس سے، میرا حق بنتا ہے یہ خلافت نہج البلاغہ بتا۔ تو کہتا جی انہوں نے کون سا ماننا، انہوں نے کہا جی باقی مان لی ہیں جو انہوں نے پیش کی ہیں، یہ بھی پیش کرتے، نہ مانتے نہ تھے۔ بلکہ سب سے بڑی دلیل تو یہ تھی کہ یار کوئی اور دلیل نہ ہو کہ مجھے اللہ نے مقرر کیا، دیٹس آل۔ نبی یہی کہتا ہے کہ لوگوں کا ماننا ضروری نہیں، اس کو وہ علانیہ کہتا ہے مجھے اللہ نے مقرر کیا۔ اب اس بہت بڑے اعتراض کو الکافی جلد نمبر 8 جو حوالہ میں نے پہلے بتایا، صفحہ 266 روایت نمبر 454 میں اس طریقے سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت علی نے اپنے مرتبے کو چھپایا اور مجبوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی کیونکہ ان کو ساتھی نہ ملے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نبی، جتنے معلوم انبیاء ہیں، کیا کسی نے تبلیغ اس وجہ سے روکی ہے کہ میرے ساتھی نہیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں مجھے نبی دکھائے گا پہلے بہت سارے ایسے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں تھا، انہوں نے پوری زندگی تبلیغ کی، کسی نے نہیں مانا، بعد کی بات انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی مقرر کیا، مجھ پر ایمان لاؤ گے تو نجات ہوگی ورنہ نجات نہیں ہوگی۔ حضرت یسایہ علیہ السلام، اب کتاب بھی ان کی سب سے بڑی کتابوں میں سے، بائبل میں بڑی کتاب جو ہے ان میں سے ایک ہے یسایہ، ان کو آرے سے چیر دیا گیا، انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی انکار نہیں کیا کہ میں نبی نہیں۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام، ان کو چکی کا پوڑ باندھ کے دلدل میں پھینکا کہ یہ ایسا ایسا ڈوب کے فوت ہو جائیں، اس کے باوجود انہوں نے انکار نہیں کیا اپنی نبوت سے، انہوں نے کہا میں نبی ہوں، مجھے مانو۔ حضرت حزقیل، جتنے بھی نبی تھے ان کو نہیں مانا تو بعد کی بات ہے، انہوں نے علانیہ کہا کہ میں نبی ہوں۔ تو بھائی جتنے بھی خدا کے مامور ہوتے ہیں وہ تبلیغ میں کسی سے نہیں ڈرتے، وہ ڈپٹی کمشنر کو جا کے اپلیکیشن نہیں دیتے کہ آئندہ میں کوئی پیش گوئی نہیں کروں گا، وہ حکومتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ اماموں کو ہم نے کیوں امام مانا؟ حضرت امام ابو حنیفہ کو زہر دیا گیا، امام مالک کے یہ کندھے اکھاڑ دیے گئے، حضرت امام احمد بن حنبل کو 14 سال کوڑے مارے گئے، حضرت امام شافعی بچے ہیں، ان کو قتل کا ایک ان ٹائم کسی نے بتا دیا کہ آپ کو قتل کا منصوبہ گرفتار کرنے آئیں گے، وہ بھاگ گیا بے سر، تب بچے، ورنہ سب کو قتل کرنے کی کوشش کی انہوں نے جو سچ سمجھا انہوں نے فتویٰ دے دیا، اس لیے ہم نے کہا جی آپ ہمارے امام، کیونکہ آپ نے کسی سے پیسے لے کر بات نہیں کی، آپ نے اس کے جو بات کی اس کے بدلے میں آپ نے تکلیف سہی ہے، لہذا آپ ہمارے امام۔ تو کیا خدا کے کسی مقرر کردہ نے کبھی بھی کہا ہے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں گا یا میں ڈر جاؤں گا یا میں اس وجہ سے تبلیغ نہیں کروں گا؟ میرے ساتھی، نبی کا ساتھی ہوتا ہے کون ہے پہلے دن؟ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کا ساتھی کون تھا؟ 13 سال جو مکے گئے ہیں، جو تکلیفیں آپ نے سہی ہیں، سب سے بڑا بہانہ تو آپ کے پاس تھا کہ بھائی ساتھی نہیں ہے تو چپ کر رہو، مدینے جا کے کریں گے تبلیغ۔ نہیں، خدا کے مامور ہیں وہ تبلیغ سے نہیں ڈرتے۔ اور محمد علی لاہوری نے یہی اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں نا کہ مرزا نبی نہیں ہے، یہ جو لاہوری ہیں، اس نے کہا بھائی کبھی کسی نبی نے ڈپٹی کمشنر سے معافی مانگی ہے؟ وہ تو بادشاہوں کے ساتھ علانیہ جنگ لڑتے ہیں، چاہے وہ شہید ہو جائے۔
خدا کے مامور نہیں اپنی بات کو چھپاتے کہ کسی طرح سے وہ کہہ دیں کہ جناب نہیں میرے ساتھی نہیں ہے لہذا میں اب تبلیغ بھی نہیں کروں گا. وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے. یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کسی کو مقرر کرے اور وہ خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ جائے. یہ ممکن نہیں.